جواں سال عزادار رسول کربلا محمد صادق ابن حسن اقتصا کی روح پرفتوح کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ القرآن کی تلاوت فرما کر انشاء اللہ غير المغضوب بسم الله الرحمن گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات
الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسن صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا ایک اور صلوات شکستہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم عزاداروں کو فرش عذاب پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مولائیوں کی بستی ہے
نام مولا پر قربان ہو جانے والوں کی بستی ہے. تو فقرہ صرف کر رہا ہوں. قبلہ سلمان صاحب، مولانا ندیم صاحب، فقرہ صرف ہے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے انمول موتی دے کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال اور اب پھر فقرہ کہنے جا رہا ہوں کہ قدرداں ہیں. قدرداں نہ ہوتے تو شاید نہ کہتا، مگر قدرداں ہیں تو فقرہ کہہ رہا ہوں. اپنی تقدیروں کو سلامی دے دے کے سنیے گا، اپنے مقدر کو سلام کر کر کے سنیے گا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے نام کی مسجدوں کے ساتھ ساتھ حسین کے نام کے عزاخانے بنوا بنوا کے ہم عزاداروں کو دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آنا جانا سکھایا. جنت میں آنا جانا سکھایا. اب یہ کہ جنت ہمارے لیے کوئی انجان شے نہیں. سبحان اللہ. ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں الجھن نہیں ہوگی کہاں آ گئے. سبحان اللہ. نہیں، انجان جگہ نہیں ہے. ہم تو پہچانے ہوئے ہیں، پہلے سے آشنا ہے جنت کے ماحول سے. سبحان اللہ. اور اتفاق یہ کہ ان ملائکہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو جنت میں ہمارے پڑوسی ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے غور فرمایا تو یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں قبلہ زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. مجلس کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمارے برادر عزیز اور ہندوستان کے لیے باعث افتخار مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ نجفی، یہ مقدر کی بات ہے. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم مر کے جنت جائیں گے اور وہ جنت چلے گئے. جنتوں کی جنت میں رہتے زائروں کی مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کافی عرصے سے چاہتے تھے کہ میں ایسے محبت کرنے والوں کی بستی میں آؤں، مگر یہ میری نالائقی اور بدنصیبی کے مصروفیات کے سبب نہ آ سکا، اور آیا بھی تو ایسے موقع پہ
کہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت بتا نہیں سکتا، لیکن زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے رشتہ ولایت عالی ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ آج کی گفتگو کیفیت کے اعتبار سے بہت مختصر، تاکہ ایک باپ کے دل کو بھی مرہم مل جائے، ایک ماں کے زخموں کو بھی دوا تھوڑی سی مل جائے، بہنوں کو بھی ذرا تسلی ہو جائے، عزیز و اقربا اور اہل بستی، کیونکہ یہی ایک ذکر ہے جو مداوا ہے ہر غم دنیا میں۔ تو میں نے جن فقرات نورانیاں اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، علمی بستی ہے، افاضل اور علماء کی بستی ہے، کیسے کیسے لوگ یہاں مجلس سے خطاب کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا جارو کشے دروازہ آل محمد، بس میں کیا عرض کر سکتا ہوں، لیکن توجہ فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، نوجوانوں دیکھو میری طرف، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اپنی عظیم کتاب قرآن میں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے سوال کرو میں جھولیاں بھر دوں گا، میرے آگے دامن پھیلاؤ میں موتی ڈال دوں گا، مگر آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، دعا تو کرو، پروردگار عطا ہی کرنا ہے تو بنا مانگے دے۔ یہ مانگنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے کہا اس لیے تاکہ بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو اس کی انا ختم ہو جائے۔ کیا مجمع ہے ماشاءاللہ، کیا سمجھدار لوگ ہیں، کیونکہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں تو اللہ نے کہا اسے حکم دعا اس لیے دیا تاکہ یہ ہاتھ پھیلانے کا عادی ہو، اس کی انا ختم ہو اور اسے پتا چل جائے یہی سب سے بڑا نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ہے۔ تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ اب آغاز کائنات سے لے کے اب تک ایسا کوئی شخص نہ ملے گا تو یہ کہہ دے ہمیں ضرورت دعا نہیں۔ ایسا ہے کوئی؟ نہیں ہے جو یہ کہہ دے ہمیں ضرورت دعا نہیں۔ اس کا مطلب دعا کی ضرورت ہر کسی کو ہے، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، دینے والا ہو، پانے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، سلطان ہو، رعایا ہو، دعا کی ضرورت سب کو ہے۔ بس بات اتنی ہے، اگر جملہ پہنچ گیا تو ضرور لطف اٹھائیں گے، بات اتنی ہے جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی مانگ۔ جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی مانگ، لیکن ضرورت دعا سب کو ہے۔ اب دعائیں مانگنے والوں کی ان طویل صف میں، تو دیکھیں پل کے نہ تھپکے، ان طویل صفوں میں جو جناب آدم سے شروع ہوتی ہے اور آج تک ان طویل صفوں میں سارے مانگنے والے ایک ہی معیار کے نہیں ہیں۔ ان میں درجے، غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، ان میں درجے کم سے کم باعتبار تقسیمات درجات جو میں نے غور کیا ہے 3 درجے ہیں۔ ان میں 3 گروہ ہیں باعتبار
اعتبار منصب، باعتبار عظمت، باعتبار معیار، ان میں 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ سب سے بڑا، واہ 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 واہ، پہلا گروہ سب سے بڑا، اتنا بڑا کہ یا خدا جانے یا روح قبض کرنے والا جانے۔ ذرا بولیے تو صحیح میں، یا اللہ جانے جس نے روح دی ہے، یا قبض کرنے والا جانے جسے لوٹانا ہے، ملک الموت۔ اس کے علاوہ ہم آپ نہیں جانتے۔ یہ جو بڑا گروہ ہے یہ امتوں کا گروہ، یہ عام مخلوقات کا گروہ۔ اس گروہ کا کام صرف ایک ہے، مانگنا۔ لاؤ لاؤ، وارث ذہن پور، ذکر علی سے تیری زینت رہے، لاؤ۔ تو اب اس کا کام کیا ہے امت کا؟ لاؤ لاؤ لاؤ، کھجور مانگو، نہ ملے تو باغ کھا جاؤ۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ لاؤ۔ تو یہ صرف مانگنا جانتی ہے، نہ ملے تو لوٹ لو۔ تو یہ جو بڑا گروہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ دعا، مانگنا۔ تو اس کا کام ہے صرف مانگنا۔ اب اس میں ایک سب سے چھوٹا گروہ ہے جس کی کل تعداد ہے 14۔ بس اب میرے ساتھ پرواز کیجئے۔ بڑا گروہ جو ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، اس کا کام کیا ہے؟ قبلہ۔ ان میں جو سب سے چھوٹا گروہ جس کی کل تعداد 14، اس کے 2 کام ہیں۔ یہ کبھی دعائیں مانگتا ہے، کبھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر سارا مجمع بول دیتا تو مجھے لگتا کہ میری بات پہنچ گئی۔ یہ جو 14 ہیں جن کی فہرست مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، نہیں لفظ بدل دوں، محمد سے شروع ہوتی ہے، محمد ہی ختم ہوتی ہے۔ خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں۔ دلوں کے دروازے کھولیے، کتابیں دل پر لکھیے۔ یہ جو 14 کا گروہ ہے جو محمد سے شروع ہو کے محمد پر تمام ہوتا ہے، اس کے کتنے کام ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ یہ کبھی دعا مانگے گا۔ بڑا گروہ جو امت کا ہے اس کا کیا کام ہے؟ یہ جو 14 ہیں ان کا کیا کام ہے؟ یہ کبھی دعا، بول دیجئے ذرا سا، کبھی دعا مانگیں گے، کبھی دعا قبول کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مانگتے کب ہیں، یہ قبول کب کرتے ہیں؟ بھائی یہ مانگتے کب ہیں، یہ قبول کب کرتے ہیں؟ تو یاد رہے جب ہم آپ جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلا کے کھڑے ہو تو یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو تو یہ دعا جزاک اللہ
جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں تو یہ قبول کرتے ہیں. یا علی زر دے دو لے جاؤ، یا علی گھر دے دو لے جاؤ، یا علی مال دے دو لے جاؤ، یا علی اولاد دے دو لے جاؤ. تو جب ہم جیسے فقیر کی دہلیز پر کھڑے ہوں یہ قبول کرتے ہیں. لیکن جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے، جب انہیں عباس کی ضرورت ہو تو اللہ کہتا ہے یا علی سب کچھ تمہیں بنا مانگے دیا، مگر یہ عباس ہے مانگنا پڑے گا. اللہ اکبر. دو ہی وجود ہیں کائنات میں جو مانگنے سے ملے، یا نبی کو زہرا مانگنے سے ملی یا علی کو عباس. اور دیا تو اللہ نے جتا دیا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، جتا دیا. آپ نے غور فرمایا؟ تو جب انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ دعا مانگتے ہیں. اب فقرہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے کیونکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں زحمت ہو رہی ہے. ذرا سی زحمت کر لیجئے. اور میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ 9:45 بج گئے ہیں اور ہمیں کل 10 بجے دن میں غازی پور میں بنارس میں مجلس پڑھنی ہے. تو جی تو یہ چاہتا ہے کہ صبح تک پڑھتا رہوں. ایسے سننے والے آسانی سے ملتے کہاں ہیں. یا مولا مجھے اتنا شرف عطا فرما دے ہم جہاں مجلس پڑھیں آپ سب کو ساتھ لے چلیں. اتنا اچھا سنتے ہیں آپ. میرے مولا شاد و آباد رکھے اور اس بستی کے علماء کو خدا آباد رکھے جنہوں نے یہ فضائے ولایت برقرار رکھی. تو توجہ چاہ رہا ہوں. تو جب انہیں عباس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مانگتے ہیں. اب عباس ہے کون؟ دیکھو نوجوانوں میری طرف فقرے صرف کر رہا ہوں، علماء سے داد چاہتا ہوں. عباس کہتے کسے؟ جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، علی کا نفس اللہ کا نفس نا. جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے، جب لسان اللہ مصلی پہ مناجات کرے، اور اس کے بعد جب لطف اللہ ہو، پھر جو خزانہ قدرت سے الماس میسر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عباس. تو اب پہلے گروہ کا کام کیا ہے؟ خالی مانگ. دوسرا گروہ جو 14 کا ہے یہ کبھی مانگے گا کبھی عطا کرے گا. اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ ہے انبیاء ما سبق کا گروہ. تو ان 14 کا اس گروہ سے رشتہ کیا ہے؟ اگر دعائیں نہ دی تو ٹوٹا ہوا دل لے کے آپ کے درمیان سے جاؤں گا. ان 14 کا یہ رسولوں کے گروہ سے رشتہ کیا ہے؟ ان کا ان سے رشتہ یہ ہے کہ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کرتے ہیں. چنانچہ اللہ خود کہتا ہے آدم ایسے نہیں ایسے دعا
وسیلے کا کام کرتے. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اگر یہ وسیلے کا کام نہ کرتے تو کبھی بھی ان کا وسیلہ آدم کی توبہ قبول نہ کرواتا. آدم کی توبہ قبول ہوئی ان کے وسیلے سے. نوح کا بیڑا پار لگا ان کے وسیلے سے. ابراہیم کے لیے آگ بجھی ان کے وسیلے سے. موسیٰ دریا سے پار ہوئے ان کے وسیلے سے. یوسف کنویں سے نکلے ان کے وسیلے سے. ارے میاں ہوش کے ناخن خریدو. رسولوں کی ناؤ تو بنا ان کے وسیلے کے چلتی نہیں. اور بزرگوں دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ اور گفتگو تمام ہو جائے گی. بس ایک واقعہ جسے علی نے مانگا ہو وہ عباس کیا ہوگا. تو اگر کہیے تو فقرہ صرف کر دوں. اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں میرے بڑے بزرگ تو فقرہ قبلہ جھاڑو تھے سرکار. ندیم جملہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جسے علی مانگے وہ کیا ہوگا. بب وہ ایسا ہی ہوگا جیسا مانگنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو مانگا نبی نے. نہیں غور کیا. علی کو مانگا نبی نے. علی نبی جیسے. تاریخ سے دلیل دوں چادر اوڑھ لینے دیجیے. ہم نہیں وہ سمجھیں گے نبی سو رہے ہیں. تو علی کو مانگا نبی نے. عباس کو مانگا علی نے. تو علی نے نبی نے علی کو مانگا علی نبی جیسے. تو علی نے عباس کو مانگا عباس علی جیسے. تاریخ نے دونوں منظر دکھا دیے. علی چادر اوڑھ کے لیٹے. تاریخ نے کہا دیکھو نبی سو رہے ہیں. عباس صفین میں نقاب ڈال کے لڑے. لشکر نے کہا یا علی یہ کیا پھر خود ہی آ گئے. چہرے پر نقاب ڈال کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی گھوڑے پر سوار ہوں. ادھر عباس مصروف جنگ ہے. سبحان اللہ. علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا تخت سلیمان ہوا. فخر سلیمان کو لے کے وفاؤں کے پروردگار تک پہنچا. آواز دی عباس. چلتی ہوئی تلوار رکی. بابا آپ کہاں؟ قریب آؤ ذرا چہرے سے نقاب ہٹاؤ. ذرا چہرے سے نقاب ہٹاؤ. اب جو نقاب ہٹائی تو علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے عباس کا بازو پکڑا. منظر دیکھ رہے ہیں.
عباس گھوڑے پہ ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا بازو پکڑا. منظر عجیب ہے جی. کہیے تو جملہ کہہ دوں ایسا منظر تاریخ دوبارہ نہ دیکھے گی. بڑی ناد علی چھوٹی ناد علی. چھوٹی ناد علی دونوں ساتھ ہیں. ناد علی کبیر، ناد علی بازو کو پکڑ کے دیکھا تو سنو ہم جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ذرا مڑو تو ادھر تو دیکھو. علی میں ہوں ہاذا قمر بنی ہاشم. علی میں ہوں ہاذا قمر بنی ہاشم. علی میں ہوں ہاذا قمر بنی ہاشم. یہ لڑائی دن میں ہو رہی تھی. یہ لڑائی، یہ واقعہ لیلۃ الحریر کا نہیں ہے. دن میں لڑائی ہو رہی تھی. سورج نکلا ہوا تھا اور علی کا چادر اوڑھ کے سوئے تھے. رات میں جی چاہتا ہے علی مرتضیٰ کی خدمت میں ان کے بیٹے کا قصیدہ اس طرح پڑھوں کہ یا علی آپ تو آپ ہیں مگر اجازت ہو تو جملہ کہوں. جو رات کے اندھیرے میں نبی نظر آئے وہ آپ ہیں. جو دن کے اجالے میں علی نظر آئے وہ یہ ہے عباس. اب اندھیرے میں اجتماع ہو سکتا ہے. دن کے اجالے میں چہرے پہ نقاب پڑی ہے. اس کا مطلب انداز وہی ہے، رفتار وہی ہے. غضب نہ کرو ندیم تم لختے سے تم. بس سن لیجئے. اب ندیم نے اتنا کہا ہے. ہمارے چھوٹے بھائی مولا انہیں خوش رکھیں اور کامیاب کریں، ترقی دیں. اور بہت دل خوش ہوتا ہے جب ان لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. تو آپ کی بستی کے لیے یہ لوگ ایک روشن چراغ ہیں. خوب روشن ہوں اور ان کی روشنی ہر طرف پہنچے. وہ میرے استاد تھے قبلہ علامہ لیاقت رضا صاحب قبلہ نجفی. تو ظاہر ہے کہ نجف میں ایک عمر گزاری تھی انہوں نے. تو وہ اور سرکار آغا بشیر صاحب اور دیگر افاضل یہ فیض آباد کے مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ اور سلطان پور کے قبلہ و کعبہ نجفی صاحب اور ان کے بھائی جو یہاں ایک عرصے تک محمود الحسن صاحب. تو یہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی دور میں مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ. تو نوجوانوں دیکھنا میری طرف، میں طاقت سمیٹ رہا ہوں. تو قبلہ تو ایک دن میں میرے بڑے شفیق استاد تھے اور خاص طور سے علم حدیث، علم تفسیر اور علم تاریخ میں تو ید طولہ رکھتے تھے. تو جب میں حدیث کے سلسلے میں کچھ پریشان ہوتا تھا کسی حدیث کو لے کے، کیونکہ فسر بعضهم علی بعض، تو جس طرح سے آیت کا مسئلہ ہے ویسے ہی حدیث کا بھی مسئلہ ہے. تو ہر طالب علم اپنے استاد سے رابطہ کرتا. اچھا تو ہر طالب علم اپنے استاد سے رابطہ کرتا ہے. تو میں تو زندگی بھر طالب علم رہوں گا. تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. مولائی ایسے تھے کہ نام حسین آتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے تھے. تو ایک دن باتیں ہو رہی تھی کسی حدیث کے موضوع پہ، تو ایک دم سے اچھل گئے. جو ہوتا نہیں، زانو پہ ہاتھ مارا اچھل گئے.
اور کہنے لگے میاں سنو، آج ایسا واقعہ سنا رہا ہوں کہ اسے پڑھنا تم، اور میرا نام لے کے پڑھنا۔ تو میں نے کہا کہ آپ بیان کرنے سے پہلے ہی اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ بہرحال واقعے میں جان تو ہے، سنائیے۔ تو کہنے لگے سنیے، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ہم لفظیں بھی احتیاط سے صرف کرتے ہیں کیونکہ دشمن اہل بیت کو پہلوان ہی کہہ سکتے ہیں، بہادر نہیں کہہ سکتے، تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب میر علی صاحب رضا دبیر کو دیکھیں، انہوں نے لفظوں میں کتنی احتیاط کی۔ تو یہ تو ہمارا عہد ہے کہ جس کے لیے جو لفظ چاہیں استعمال کر لیں، ورنہ یہ کہ ڈرا لیں۔ تو پہلوان بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا ذوالقلع، ذوالقلع خیبری۔ کیا نام تھا؟ نوجوانوں بولو ذرا، مولا خوش رکھے، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا مگر ابھی آپ تو جوان ہیں۔ کیا نام تھا؟ ذوالقلع خیبری۔ یہ رشتے میں مرحب کا پوتا لگتا تھا، رشتے میں مرحب کا پوتا لگتا تھا۔ تو یہ لوگ لگتے ہی ہیں، ہوتے کہاں ہیں؟ بھئی ہوتے ہی ہیں، لگتے ہی ہیں، ہوتے کہاں ہیں؟ یہ رشتے میں مرحب کا پوتا لگتا تھا۔ کیونکہ پہلوان تھا اس لیے روزانہ اس زمانے کی جو ایکسرسائز تھی وہ کرتا تھا، تو بیٹھک لگانا اور وزنی چیزوں کو اٹھانا۔ اب یہ تو پہلوانی کرنے والے اس کی اصطلاحات جانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز تھی مقدر۔ مقدر جانتے ہو بچوں کیا ہے؟ وہ بھاری جس کا سر موٹا سا ہوتا ہے، اور تو وہ مقدر جو ہے وہ گھماتا تھا، ہے نا، وہ مقدر گھماتا تھا۔ جب وہ مقدر گھماتا تھا تو کسی ورزش کرنے والے سے پوچھئے کہ مقدر گھماتے وقت بلڈ پریشر کہاں پہنچتا ہے؟ ایک دن مقدر گھمائے جا رہا ہے، گھمائے جا رہا ہے، گھمائے جا رہا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے کہ اتنے میں اس کے جو منہ لگے ساتھی تھے جو اس کا ساتھ دیتے تھے، ان میں ایک بڑا مہین تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اب یہ بالکل گھماتے گھماتے مقدر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اب کانپنے لگے، تو قریب گیا اور اس کے کانوں میں کہا بڑے کسبل دکھا رہا ہے، یہ بھی جانتا ہے تیرا دادا کون تھا؟ تمام ہو گئی، یہ بھی جانتا ہے تیرا دادا کون تھا؟ تو اس نے مقدر گھماتے ہوئے کہا ارے نام نہیں جانتا تو؟ ان کا نام تھا مرحب، بہت بڑے بہادر تھے، ان کے اکیلے کی طاقت 10,000 کے لشکر کے برابر عرب میں آتی جاتی تھی، جس میدان میں قدم رکھ دیتے تھے دھرتی کانپ اٹھتی تھی۔ اس نے چپکے سے کہا یہ سب تھوڑی پوچھ رہے ہیں، کہا پھر کیا؟ کہ یہ جانتا ہے انہیں مارا کس نے؟ یہ تو سب ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے، مگر یہ بھی جانتا ہے انہیں مارا کس نے؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ مقدر تو ادھر پھینکا اور اسے گریبان سے پکڑ کے یوں اٹھا لیا اور کہا بول ورنہ مار ڈالوں۔ اس نے کہا میاں ہوا میں تو معلق کیے ہوئے ہو، نیچے اتارو تو بتاؤ، آپ بتا۔ تو کہا سنو جگر تھام لو، نام لینے جا رہا ہوں۔ کس نے مارا؟ کہا حیدر۔ کیسا لگا؟ حیدر
کیونکہ میرے مولا نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدر، میرے آقا نے کہا تھا، تو کہا حیدر، یہ وہ نام تھا کہ جب دادا کا دل ہل گیا تھا تو ہوتا ہے، تو دل ملا گیا کہ یہ بتاؤ ملیں گے کہاں؟ آپ وہ کہاں ملیں گے، وہ تو شہید ہو گئے۔ کہ پھر اس کلیجے کی آگ کا کیا کروں، بدلہ کیسے لوں؟ اس نے کہا ایک ہی صورت ہے، کہ کیا علی کا چھوٹا بیٹا حسین ہے، اسے قتل کر دے، تیرا بدلہ بھی ہو جائے گا، انتقام کی آگ بھی بجھ جائے گی، ہرکارے چھوڑے کا پتہ کرو حسین کہاں ملیں گے۔ کچھ دنوں بعد مخبروں نے خبر دی ہندا کے پوتے نے، بات چاہوں گا جملے، میں نے کیا کہا تھا؟ لگتے ہی ہیں، ہوتے کہاں ہیں؟ ہوتے تو ماں کے نام سے یا دادی کے نام سے تھوڑی بلائے جاتے ہیں۔ ہندا کچھ دنوں کے بعد مخبروں نے خبر دی ہندا کے پوتے نے ابو طالب کے پوتے سے لڑائی ٹھانی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ مناسب موقع ہے، ہندے کے پوتے پہ احسان کا ردہ بھی رکھ دے گا کہ میں نے تیرا ساتھ دیا، اپنا بدلہ بھی لے لے گا، تجھے ٹھنڈک بھی مل جائے گی۔ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلا، دربار آیا، یزید ملعون بیٹھے تو دیکھیے گا بات تمام ہو، علی نے جسے مانگا ہو وہ کیا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں عباس کی ہیبت بتائیے کیا ہے، تو اب آئیے عرض کیے دیتا ہوں اس واقعے میں۔ یزید ملعون بیٹھا ہے، اتنے میں مخبر نے خبر دی ذوالقلع آیا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ تو گھبرایا ہوا تھا ہی، بزدل کی اولاد، اس نے کہا جاؤ اسے لے کے آؤ اور میرے بغل میں ایک کرسی رکھو، یہ مسندیں چھیننے والوں کی اولاد ہے، کرسی رکھوا لی۔ یزید کے سپاہی اسے دربار میں لائے، سارا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یزید نے اسے بلایا، اپنے بغل میں بٹھایا۔ ذوالقلع نے کہا میں نے سنا ہے ہندا کے پوتے کہ تو علی کے بیٹے سے لڑائی ٹھانے میں، تو یزید میں تو دیکھیے گا، یزید نے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا ہاں ذوالقلع لڑائی تو ٹھان لی ہے، مگر افسوس تو اسی بات کا ہے کہ لشکر اکٹھا ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو ذوالقلع نے کہا کچھ بتائے گا کتنا لشکر اکٹھا ہو گیا؟ کہنے لگا یہی کوئی 5-6 لاکھ۔ تو ذوالقلع نے کہا یہ تو بتا علی کا بیٹا کتنا بڑا لشکر لا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خبر یہ ہوئی ہے کہ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کے 72۔ تو ذوالقلع اٹھا، اس نے غصے میں یزید کو ایک مکہ مارا، اور مکہ مار کے کہا خوف حسین نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، کل 72 لوگ آ رہے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے 6-7 لاکھ اکٹھا کر چکا، اور اب بھی کہتا ہے فوج نہیں فوج نہیں فوج نہیں۔ یزید اٹھا، اس نے اس سے مضبوط مکہ اسے مارا اور کہا یاد رکھنا عقل میری نہیں گئی تیری گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ 7 لاکھ کا لشکر ان 72 کے لیے نہیں ہے جو حسین کے ساتھ آ رہے۔ کہا پھر کہ اڑتے اڑتے یہ خبر آئی ہے کہ حسین کے ساتھ حسین کا بھائی عباس بھی آ۔
اڑتے اڑتے یہ خبر آئی ہے کہ حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں، حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے جس عباس کی ہیبت یزید کے دماغ پر اتنی بیٹھی ہو، وہ عباس کیا ہو؟ ایسے ہی تھوڑی کہا تھا حسین نے، بھیا اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی، اور اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری وجہ سے سوتی ہے۔ بلند ہو گئے آواز، کئی برس کا بچہ تھا آپ کا، کئی برس کا بیٹا تھا آپ کا؟ 13 کا نہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، چہرہ کو پہچان نہیں، آپ باپ ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے پورے بدن پر ایک ہی زخم لگا، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، سننے والے سمجھ بھی گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جبکہ 14 برس کا تھا مگر آئے 6 مہینے والا، میرے استاد فرماتے تھے کہ جب گلے پر تیر لگا تو عالم یہ تھا کہ کہیں کہیں سے ذرا ذرا سی گردن جڑی رہ گئی تھی، باقی اصغر زیبا آپ تو بہت بلکتے ہیں، آپ تو بہت بڑھتے ہیں، کیا احسان کیا ہے حسین کی ماں نے اس بستی پر، ایسے رونے لگا رو لگارو 2 ہی مہینے کی بات ہے، نینوا والے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اڑپ کے روئے گا، بلک کے روئے گا، بے چین ہو کے روئے گا، جیسے اولاد کے بچھڑنے پر رویا جاتا ہے ایسے ہی ہوئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجلس تمام کر دوں گا، بس صرف ایک چھوٹا سا، مرثیہ خانوں نے مرثیے پڑھے، آئے 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 کیا کیا بیٹھے تھے، کیا کیا مصرے تھے۔ مرثیہ بھی ایک کائنات ہے، مرثیے کی زبان بھی ایک کائنات ہے، بس ایک واقعہ گیسوؤں والے کے
18 برس تاکہ ماں کو بھی تسلی ہو جائے۔ حسین لٹ گئے، زہرا کا گھر اجڑ گیا، نبی کی کھیتی تاراج ہو گئی۔ منادی نے ندا دے دی، اللہ قتل الحسین، سادات کے خیمے چلے، آیتیں بیدار خاتم بیٹھی۔ 11ویں محرم کو رسیوں میں آیتیں باندھی گئی، زنجیروں میں قرآن چپڑا گیا، اور جو سب سے ننھی آیت تھی جس کا نام سکینہ تھا، اسے تو منہ کے بل لٹا کے رسیوں سے اب یہ طرف دیکھیے گا، کارواں کی ترتیب مجلس تمام ہے۔ قبلہ بہت کم پڑھتا ہوں یہ واقعہ، لیکن ایسے بکا کرنے والے بیٹھے تو پڑھاؤ بھائی، مرثیہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، میرے مولا سلامت رکھتے ہیں۔ ترتیب قافلہ حضور یہ ہے، آگے آگے نیزوں کا سر، پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑا پہلے، اس کے پیچھے بے قدروا مردوں پر رسیوں سے بندھی ہوئی۔ آپ ابھی یہاں سے مرتازی جائیں گے جشن میں محفل میں، تو رستے میں چھوٹے بڑے گاؤں بھی پڑیں گے، تو ظالم جن رستوں سے گزر رہے تھے ان رستوں میں چھوٹے بڑے گاؤں بھی پڑیں گے۔ تو ایک گاؤں تھا جس سے کچھ عورتیں کھیتوں میں نکل کے آئی، کہتے میں دیکھا کربلا کی جانب سے آگے والے رستے پر غبار اٹھا، عورتوں نے کہا یا اللہ خیر ہو، یہ جنگل سے کون آ رہا ہے، رکو دیکھ لے کون آ رہا ہے۔ اتنے میں غبار صاف ہوا، اب تو کاروان ہوا، عورتوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا دی، کیونکہ کاروان اگر جان کا تھا۔ آگے آگے نیزوں کو سر تھے، پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑا قیدی، اس کے پیچھے بیریدہ بیویاں۔ کاروان قریب آیا، نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے، ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا، انہی سروں میں گیسوں والے کا خاک و خون میں ڈوبا، مگر 14ویں کے چاند کی طرح روشن۔ بوڑھی عورت نے تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کروں تم آمین کہو۔ یہ کہہ کے اس نے کہا پروردگار، جب یہ جوان نہ رہے، اس کی ماں زندہ نہ رہی، ارے اس میں لیلا کی آواز، اے بیویوں یہ نہ کہو میں اس کی دکھیا ہوا لیلا، ارے یہ میرا نام علی اکبر، جسے منشیوں سے مارا گیا، جسے نیزوں سے چھیڑا، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآل
وبايعت وتابعت على قدره. اللهم ارحمهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا والبعث في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباقين في عذاب الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ برائے مرحوم صادق حسن ابن جناب حسن اختر صاحب.